ڈائریکٹوریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کی آج کی تازہ ترین پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں علی نقوی، آپ کا ہوسٹ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عدیلہ لیاقت، ڈیپٹی DPWO ٹیکنیکل گجرانوالہ۔ ڈاکٹر صاحبہ کا بہت ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے، ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے، اور بہت انہوں نے کام کیا ہے پچھلے چند سالوں میں، خاص طور پہ اگر میں بات کروں۔ آج ہمارے ساتھ لکیلی وہ موجود ہیں اور آج ہم ان سے بات کریں گے ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور ایک متوازن خاندان میں اوور آل ہیلتھ کا کیا رول ہے، اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے ڈاکٹر صاحبہ سے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ نے ٹائم نکالا۔ سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، ایک عام آدمی کو کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ ریپروڈکٹیو ہیلتھ، سب سے پہلے تو ریپروڈکٹیو ایج دیکھیں نا آپ۔ ریپروڈکٹیو ایج اسٹارٹس فرام 15 ایئرس ٹو 49 ایئرس، ٹھیک۔ اب اس میں ملٹیپل فیکٹرز آ رہے ہیں، ملٹیپل چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ اسٹارٹ ایکچولی میں اس کو بات کریں تو ایڈولسنٹ اور پیوبرٹی سے ہی ہم بچوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر جب پیوبرٹی آئی، بوائز ہوں یا گرلز ہوں، اس میں وہ ریپروڈکٹیو ایج میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جو آن ایوریج پاکستان میں ہے وہ 13 سال لڑکیوں کا اور 14 سال لڑکوں کا ریپروڈکٹیو ایج اسٹارٹ ہوتی ہے، اور فیمیلز کی اینڈ کرتی ہے 49 ایئر۔ یہ وہ ایج ہے جس میں خواتین 15 ٹو 49 ایئر جس میں وہ بچے پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ریپروڈکٹیو ہیلتھ مینس ہیلتھ از اے اسٹیٹ آف مینٹل اور فزیکل ویل بینگ، یعنی کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں فزیکل اور مینٹل ویل بینگ۔ جب ہم ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ریپروڈکٹیو آرگنز آ جاتے ہیں، وہ آرگنز آف دا باڈی جن نے بچہ پیدا کرنا ہے، حمل ہونا ہے، چاہے وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں، ان کی ہیلتھ کو مینٹین کیسے رکھنا ہے کہ بچوں کو ان کی پیوبرٹی ٹھیک رہے، ان کی گروتھ ٹھیک رہے، ان کی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ٹھیک رہے، کوئی پرابلم نہ آئے، کوئی ان کو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز بھی نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ دس از اے فریم آف ریپروڈکٹیو ہیلتھ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ 2018 سے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وابستہ ہیں اور آپ نے مختلف فیزز دیکھی ہیں اس ڈپارٹمنٹ کی۔ سب سے چیلنجنگ کیا آپ کو لگتا ہے اس ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے، جو آپ کو چیلنج آپ نے فیس کیا ہو؟ سب سے جو چیلنجنگ فیز ہے نا، جب فیملی ہیلتھ کلینک میں لوگوں کو قائل کرنا بہت مشکل کام ہے، کمیونیکیٹ کرنا ان کے ساتھ۔ چیلنج جب آپ کے پاس کپلز آتے ہیں اور سپوز ان کی بیٹیاں ہیں، ان کو آپ نے قائل کرنا ہے، کونسل کرنا ہے، کنونس کرنا ہے فار فیملی پلاننگ، کیونکہ جن کی بیٹیاں ہیں ان کو ہوتا ہے کہ جلدی جلدی بچہ پیدا کر لیں۔ خدا ناخواستہ کسی کے ایب نارمل ہیں یا ایک بیٹا ہے، ان کو 2 بیٹے پورے کرنے ہیں، ان کپلز کو کونسل کرنا، اور پھر جو ہماری سوسائٹی میں متس اور مسکنسیپشنز ہیں جو انہوں نے بلیوز بنا لی ہیں اس فیملی پلاننگ سروسز کو لے کے۔ دوسرا یہ کہ ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، جبکہ ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے ہوتے۔ ہمارا تو بیانیہ ہی متوازن خاندان ہے کہ آپ نے بچے اتنے کرنے ہیں کہ جتنے آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ ایک ماں کی صحت افورڈ کر سکتی ہے، فائنینشلی ایک باپ افورڈ کر سکتا ہے، آپ ان کو تربیت، صحت اور وہ زندگی دے سکتے ہو جو آئیڈیل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد درمیان میں 2 بچوں کے درمیان ایک مناسب وقفہ ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ وقفہ ہے 3 سال کا، 2 سال ماں نے دودھ پلانا ہے، پھر نیکسٹ پریگننسی پلان کریں۔ یہ ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، اکٹھے ہی کر لو، لڑکی ہو گئی ہے تو لڑکا کر لو، لڑکا ہو گیا تو 2 ہو جائیں گے۔ یہ والا جو سوسائٹی کے نارمز ہیں نا، جینڈر نارمز، اور یہ ایک چیلنجنگ کام ہے۔ دوسرا سب سے بڑا چیلنجنگ کام ہے، سپوز آپ نے کنونس کر لیا کسی کو، اس کے لیے بہت مشکل ہے فالو اپ کرنا، دوبارہ آنا، اس کو اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو گئی ہے، لوگوں کے لیے یہ ایک بہت ٹف کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ چیلنج ہم نے، کیونکہ جیسے آپ نے بات کی نا، وہ جو مشورے دینے والے اور ارد گرد جو آپ اگنورنس پھیلی ہوئی ہے، اس وجہ سے بڑا مشکل پھر ہوتا ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے فیصلہ سازی۔ ہمارے یہاں پر میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، اگر اس کا خاوند اجازت دے گا تو وہ کرے گی۔ آج بھی جو ہماری سوسائٹی ہے، 4 آؤٹ آف 1 کپل از یوزنگ ماڈرن میتھڈ آف کانٹراسیپشن، ٹھیک ہے۔ 10% لوگ ابھی بھی ٹریڈیشنل میتھڈس پہ ہیں، اور اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی سوری بات میں ڈسٹرب کر رہا ہوں، مجھے ایک بات بتائیے گا، اکثر ہم جب اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو یوزلی ہم فیمیلس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں،
جیسا کہ آپ نے کہا کہ میلز جو ہیں وہ ڈیسیجن میکرز ہیں، تو ہماری جو فوکس ہے وہ میلز پہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ ڈیسیجن میکنگ کر سکیں؟ دیکھیں میلز پہ اب فوکس ہے ڈپارٹمنٹ کا، جس کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ نے اب جو کالجز اسکولز ہیں ادھر اویئرنیس سیشن اسٹارٹ کیے ہیں تاکہ ان بچوں کو فرام پیوبرٹی اسٹارٹ کراتے ہیں. وہ جب کالج لائف میں ہیں ان کو پری میرٹل کا بتایا جائے، ان کو ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا بتایا جائے ان کو. اور سب سے پہلے جو پاپولیشن ڈائنمکس ہیں پاکستان کی، اس کا علم ہو ان کو. فائنینشیل، ریپروڈکٹیو ہیلتھ، نیوٹریشن، ہر چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے کا میل ہی تو ڈینائل میں 20% میل آج بھی ڈینائی کرتے ہیں فیملی پلاننگ، اور اس میں ان کے ڈفرینٹ اسپیکٹس آ جاتے ہیں، ریلیجیس آ جاتے ہیں، یا وہ خود سے تو کچھ یوز نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنی فیمیلس کو آگے کر دیتے ہیں. اور اگر فیمیل یوز کر رہی ہے اگین اس میں وہ جو سوسائٹی میں ڈیولپ متس اور مسکنسیپشنز ہیں وہ بہت پریویلنگ ہے. تو میلز آج بھی ڈینائل پہ ہیں یا ٹریڈیشنل میتھڈ یوز کریں، جس کی وجہ سے جو ہماری ان میٹ نیڈ ہے نا دیٹ از ٹو مچ. دے وانٹ ٹو اویل کانٹراسیپشن بٹ دے آر ناٹ، اور اس میں یہ فیکٹرز ہیں بہت امپورٹنٹ. اچھا، میں ایک ڈفرینٹ ٹاپک کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہم ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں، اوور آل ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو ساؤتھ پنجاب کے ایریاز ہیں جہاں پہ میل نیوٹریشن بہت زیادہ ہے، ایکسیس ٹو سیف ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے، وہاں پہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ دیکھیں جو میل نیوٹریشن ہے نا، میل نیوٹریشن ارائزز، اس کے بھی ڈفرینٹ چیزیں ہیں بیکاز ہماری جو فوڈ ہے اس میں ڈائیورسٹی نہیں ہے. ہم بالکل. اسٹیپل فوڈ کھا لیتے ہیں، کاربز لے لیتے ہیں، چاول کھا لیے، آٹا کھا لیا، پیٹ بھر گیا، دیٹس اٹ. یا ہم اپنے زبان کے ٹیسٹ بڈس کو چسکے ہی پورے کرتے رہتے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اور جو ہے جو مائکرو نیوٹرینٹ ہے اس کی طرف تو آتا ہی نہیں ہے کوئی. مائکرو نیوٹرینٹ لائک منرلس اینڈ وائٹامنس. منرلس میں آ جائے گا آئرن، زنک، کیلشیم، فاسفورس، میگنیشیم، اور وائٹامنس میں اے، ڈی، ای، کے، بی، سارے وائٹامنس آ جائیں گے. اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. وہ وائٹامن منرل کہاں سے آنے؟ سبزی سے، فروٹ سے، اور وہ میٹ سے. ٹھیک ہے. اب میل نیوٹریشن ہے تو اگر ایک لڑکی اور لڑکا پہلے سے ہی میل نرشڈ ہیں، ان میں انیمیا ہے، ان میں کیلشیم کی کمی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ وائٹامن ڈی کی کمی ہے، تو کیا ان کے بچے میں کمی نہیں ہوگی؟ بالکل. جب وہ بچہ آئے گا پے در پہ پریگنینسیز ہوں گی، نہ وہ ماں کا دودھ پیے گا، نہ ماں ٹیک کیئر کرے گی، نہ اس نے بریسٹ ملک پیا پراپر، نہ اس کی پراپر ویننگ ہوئی. وہ بچے رزلٹ اسٹنٹڈ بچہ، ویسٹڈ بچہ. اب گورنمنٹ آف پاکستان کے ہیں کچھ، انہوں نے فوڈ فورٹیفائی کیا. فوڈ کو ایسے فورٹیفائی کیا، جو آٹا ہے اس میں ڈالا، اور جو گھی ہے، گھی کے اوپر لکھا ہوتا ہے فورٹیفائڈ ود وائٹامن اے اینڈ ڈی. آٹے میں فورٹیفائی کرتے ہیں. اس کے بعد سپلیمنٹس ہیں. اس کے علاوہ یہ جو بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے نا نشو نما پیکٹس بھی آتے ہیں ہاسپٹل میں، وہ نیوٹریشن کو ہی پورا کرنے کے لیے، تاکہ اگر لوگوں نے پیٹ بھر بھی لیا نا اسٹیپل فوڈ سے تو ایٹ لیسٹ ان کی یہ مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی نہ ہو. اینڈ دیٹ از سو کامن ان آر سوسائٹی. صرف وائٹامن ڈی کی بات کروں نا تو 80% ڈیفیشنسیز ہیں. آئرن 40% خواتین انیمک ہیں، آئرن کی کمی کا شکار ہیں جو بچے پیدا کر رہی ہیں، اور اسی طرح باقی بھی ہیں. اور پھر جو پولیو کمپینز آتی ہیں ہماری، اس کے ساتھ وائٹامن اے کے ڈراپس بھی پلائے جاتے ہیں. یہ بچوں میں، ماؤں میں پورا کرنے کے لیے ہی ہے سارا کچھ، کمیاں پورا کرنے کی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، مجھے اب آپ کی جو ریسنٹ ڈپارٹمنٹل ایکٹیویٹیز ہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں، اور فیوچر پلانس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کس طرح سے ڈپارٹمنٹ کو ایز اے ہول لے کے چلنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ آگے فیوچر. یہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ کویسچن ہے، اس پہ تو بہت ہی کچھ کہنا چاہیے. بالکل. ڈپارٹمنٹ پہلے انڈیپینڈنٹلی ورکنگ کر رہا تھا. ڈپارٹمنٹ کے اپنے فیملی ہیلتھ کلینکس تھے، فیملی ویلفیئر سینٹرز تھے، ڈپٹی ٹیکنیکل کی پراپر ایک جاب ڈسکرپشن تھی. ریسنٹ جو فنکشنل انٹیگریشن ہوئی ہے پرائمری سیکنڈری کے ساتھ، اور ہم بن گئے ہیں ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ، اس کی وجہ سے ہمارے فیملی ویلفیئر سینٹرز بند ہو گئے، فنکشنل نہیں رہے، اور وہ سارا کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر اور کلینک آن ویلز کے سپرد چلا گیا کام. فیملی ہیلتھ کلینک کے جو ڈاکٹرز ہیں، فیملی ہیلتھ کلینک بھی ویل وومن کلینک میں مرج ہو گئے. اچھا، اس پہ لوگوں کا بڑا نیگیٹو فیڈ بیک آ رہا ہے کہ جی وہ اب جو ہے دیکھیں بگننگ از آلویز ویری چیلنجنگ اینڈ ٹف. دیکھیں گورنمنٹ نے یہ کیا ہے، گورنمنٹ کے پلانز ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس میں کوئی ان کی انفراسٹرکچر اور پلاننگ ہوگی. فیملی ویلفیئر سینٹرز کا جو کام ہے، جہاں پر لوگ آ کے سروسز لیتے تھے، اب وہی سروسز کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز، کلینک آن ویلز ان کے گھروں میں جا کے دے رہے ہیں. اب یہ لوگوں پہ ہے کتنے اویئر ہیں
کہ انہوں نے سروس لینی ہے یا نہیں لینی. باقی جو فیملی ویلفیئر ہیلتھ کلینکس ہیں وہ ویل وومن کلینک کے ساتھ مرج ہوئے تو اسپیکٹرم انکریز ہوا ہے کام کا. ٹھیک ہے, مطلب لوگوں تک ایکسیس زیادہ ہوئی ہے فیسلٹیز. ایکسیس دیکھیں ابھی تو نیو چینج ہے, لوگوں کو اس کو سمجھنے میں ٹائم لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا نا تو دوبارہ سے اسی طرح چلنے لگ جائے گا. ٹھیک ہے, ہو گیا, صرف لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت. جی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اویئرنیس کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا اور بہت ویلیبل انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی. تو ناظرین یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ. آئی ہوپ کہ آپ کو بہت زیادہ اس میں انفارمیشن ملی ہوگی, آپ کو کچھ سیکھنے کی چیزیں ملی ہوں گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ اسٹے ٹیونڈ فار مور اپ کمنگ پوڈ کاسٹ. تھینک یو.